بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ علماء دیوبند کے واقعات چل رہے تھے، مخصوص علماء کے، ان میں سے ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ، ان کے بارے میں آج انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ان کی بہت مشہور کتاب بہشتی زیور ہے جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی درس سن رہے ہیں ان کو اس کتاب کو پڑھنا بھی چاہیے کبھی کبھی، جی بہت قیمتی بات ہے اس میں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 5 ربیع الثانی سن ہجری 1280، لیکن یہ بھول ہوئی ہے، 1280 کو ہوئی۔ خاندانی اعتبار سے آپ فاروقین نسل شیخ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کی نسل میں سے، اور ایک بہت بڑے رئیس شیخ عبدالحق صاحب تھانوی کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کی پرورش بہت ناز و نعمت میں ہوئی ہے، اور قدرت نے آپ کو عجیب مزاج سے نوازا تھا۔ عربی کی ابتدائی کتابیں مولانا فتح محمد صاحب سے تھانہ بوند رہ کر پڑھی، اور 1295 ہجری میں آپ حصول تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور 1301 میں فارغ التحصیل ہوئے، جی 80 یعنی 20 سال کی عمر میں مدرسے سے فارغ ہو گئے دیوبند سے۔ اور آپ کے مربی اور شفیق اساتذہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ان سب کی سوانح آپ کے سامنے گزر چکی۔ مولانا یعقوب قاسم نانوتوی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا سید احمد صاحب وغیرہ شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ 1301 ہجری میں کانپور تشریف لے گئے، اور مدرسہ فیض عام میں پڑھانا شروع کیا کانپور میں۔ 14 سال تک وہاں درس و تدریس، افتاء اور واعظ و تبلیغ کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1315 میں آپ کانپور سے تھانہ بھون واپس تشریف لائے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کو آباد کیا، اور ایک مدرسہ اشرفیہ قائم کیا۔ مدرسہ اشرفیہ انہوں نے قائم کیا، جہاں آخر دم تک دینی، علمی اور روحانی خدمات سر انجام دیتے رہے، جو آج بھی ہے وہ مدرسہ۔ کبھی ادھر جانا ہو تو اس مدرسے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں پر حضرت نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد آپ دل میں تزکیہ باطن کی تڑپ پیدا ہوئی۔ آپ ابتدا میں تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونا چاہتے تھے، مگر جب آپ کے والد ماجد حج پر تشریف لے گئے تو آپ بھی ہمراہ تھے، اور مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ کے خدام میں داخل ہو گئے، یعنی ان سے بیعت ہو گئے۔ اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے، اور ان کی تلقین کردہ ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے۔ ان کے ذوق و شوق اور مزاج کو دیکھتے ہوئے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، بس میاں اشرف علی پورے میرے طریقے پر ہے۔ اور جب حضرت حکیم الامت کو کوئی تحریر دیکھنے یا تقریر سننے کا اتفاق ہوتا تو خوش ہو کر فرماتے، جزاکم اللہ، تم نے تو میرے سینے کی شرح کر دی۔ یوں تو چشم فلک نے بڑی بڑی عالم اور فاضل ہستیاں، بڑے بڑے عابد اور زاہد انسان، اور بڑے بڑے متقی اور تہجد گزار بندے اس زمین پر دیکھے ہوں گے، مگر شریعت
اور طریقت کا ایسا حسین امتزاج جس میں دونوں چیزیں ہیں شاید ہی کسی نے دیکھا ہو جیسے کہ آپ تھے. یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے شریعت اور طریقت کے ایک مجموعہ اور عجیب دونوں کا مزاج تھا آپ کے اندر. کوئی صرف عالم ہوتا ہے اور طریقت سے کورا، کوئی محض صوفی ہوتا ہے اور علوم شریعت سے ناشنا. حضرت حقیر امت ایک ہی وقت میں صوفی بھی تھے، عالم بے بدل بھی، رومی اور عصر بھی تھے، رومی عصر بھی تھے اور راضی وقت بھی تھے. امام راضی، یہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مولانا رومی مولانا راضی، تو وہ بھی تھے، ایک وقت میں رومی بھی تھے، راضی بھی تھے. آپ نے جس طرح شریعت ظاہرہ کو جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکالنے کا کام کیا، شریعت ظاہرہ کو، کیونکہ ان کے زمانے میں شریعت بدعت میں بہت بدل چکی تھی، بہت بدعت شروع ہو چکے تھے، تو ظاہرہ کو جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکالنے کا کام کیا. اسی طرح طریقت باطنہ کو بھی افراط اور تفریط کی بھول بھلیوں سے نجات دلائی. یعنی طریقت کے اندر بھی بہت بدعت آ گئی تھی، شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف شریعت بتائی اور تصوف اور طریقت کیا ہے وہ بتایا. دراصل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طریقت کا خلاصہ یہی تھا کہ انسان بنو اور آدمیت سیکھو، انسانیت سیکھو بس. اس لیے کہتے تھے انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ، اور اگر بزرگ بننا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، کہ انسان بنو. چنانچہ آپ فرماتے تھے بھائی میں اپنی محفل کو بزرگوں کی محفل نہیں بنانا چاہتا، آدمیوں کی محفل بنانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان بنے، انسانوں کی محفل ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دور حاضر کے مجدد کے منصب پر فائز فرمایا تھا. مجدد واقعتاً تجدید کا کام کیا. 100 سال ہو گئے ان کے، جو انہوں نے کام کیا 100 سے اوپر ہو گئے، تجدید کام کیا. اس لیے حضرت تھانوی نے مسلمانوں کے ہر شعبے زندگی میں بڑھتے ہوئے انحطاط کو دیکھ کر سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنے مواعظ حسنہ، ملفوظات اور عام مجالس کے ذریعے لوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا. وہاں آپ نے اپنی عظیم تصنیفات کے ذریعے عوام اور خواص کی رہبری فرمائی، ان کو صحیح دین سے آشنا کیا. نشر و اشاعت کے اس دور میں حضرت تھانوی کا ایک عظیم اور امتیازی کارنامہ ہے کہ 1,500 سے زائد تصانیف آپ کے قلم سے رقم ہوئی. انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، ہر علم و فن پر تصانیف. اس قدر تعلیف فرمائی کہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ متقدمین اور متاخرین میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے اتنی عمر کے اندر. تو یہ ہے. اس کے علاوہ آپ کے واعظ الگ ہوتے تھے، آپ کے واعظ جو ہوئے تھے یعنی آپ کے جو بیان ہوئے تھے وہ بھی چھپے ہیں اب تبلیغ کے نام سے، اور بڑا علوم ہے اس کے اندر. آپ نہایت لطیف مزاج اور اصول اور ضوابط کے پابند تھے. مزاج کے اعتبار سے آپ کو مرزا مظہر جانے جانا ثانی کہا جا سکتا ہے. مزاج تو اتنا نازک، کام بھی اتنا زبردست کیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ مرتب المزاج اور اصول و ضوابط کے پابند نہ ہوتے تو اصلاح مسلمین کے اتنے عظیم کارنامے اور ہزاروں تصنیف و تالیف کے کام کو ہرگز پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکتے. بلا شبہ آپ حکیم الامت، مجدد ملت تھے، اور آپ نے ساری زندگی خدمت اسلام میں گزاری. آپ 16 رجب المرجب 1362 مطابق 20 جولائی اور 1943 میں اس دار فانی سے رحلت ہو گئے. 1943 ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے، 47 میں آزاد ہوا ہے، 43 میں آپ چلے گئے دنیا سے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تھے، ان کا زمانہ پایا. اس دار فانی سے رحلت میں آپ کی عمر 83 سال تھی آپ کی عمر. جی
تو ٹھیک ہے 60 اور 70 80 برابر 83 سال. تعلیم اور تہذیب یہ تو ان کا کیا کام تھا اور کہاں سے فارغ ہوئے اور ان کی کیا فضیلت تھی. اب ان کے واقعات دیکھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نفسیات کے بڑے ماہر تھے. نفسیات یعنی نفس کو پکڑنا. جیسے حکیم نبض کو پکڑتے ہیں تو یہ حکیم تھے نفس کو پکڑنے کا. بیماری نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں نا, تو وہ حکیم جسمانی ہوتے ہیں تو وہ نبض کو پکڑتے کون سی نبض کیا حرکت کرتی ہے, کیا بیماری ہے. اور یہ حکیم روحانی بھی تھے اور جسمانی بھی تھے, تو یہ نفس کو پکڑتے تھے. مدعیان تہذیب و جدید سے منٹوں میں بد تہذیب کا اقرار کرا لیتے تھے. یعنی جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نئی تہذیب بنا رہے ہیں, انہی کو ایسا پکڑتے تھے کہ منٹوں کے اندر کہتے تھے کہ واقعتاً ہم نئی تہذیب نہیں کر رہے ہیں. کرا لینے میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے. آپ کی ناگواری, ناراضی اور سختی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ مناسب موقع پر تعلیم اور تہذیب کے لیے ہوتی تھی. اور آپ دعویٰ سے فرماتے تھے کہ جس کو اسلامی تہذیب کے مقابلہ میں اپنی جدید تہذیب کا دعویٰ ہو, کچھ دن میرے پاس رہ کر دیکھ لے. یعنی کہتے ہیں نا ماڈرن اسلام. بھائی جو اسلام ہے وہی خود ماڈرن ہے. اب اس کے علاوہ ماڈرن اسلام کون سا لائے؟ جدید تہذیب. اسلام کی جو تہذیب ہے وہ خود جدید ہے, اور اس کے اوپر جدید تہذیب کہاں سے لاتے ہو؟ تو کہتے اگر کسی کو دعویٰ ہے جدید تہذیب کا تو میرے پاس کچھ دن آ جاوے. اسلامی تہذیب وہی اصل تہذیب ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ خود ہی اس کے منہ سے کہلوا دوں گا کہ واقعی ہم بد تہذیب ہے, اور حقیقی تہذیب وہی ہے جس کی شریعت مقدسہ نے تعلیم فرمائی. ایک دفعہ مظفر نگر کے سفر میں آپ کو ایک ایسے ہی رئیس سے پالا پڑا. یو پی کا ایک شہر ہے مظفر نگر, جو بڑے بے باک, زبان دراز, یہاں تک کہ بڑے بڑے حکام سے بھی نہ ڈرنے والے ایسے رئیس تھے. بے باک تھے, زبان دراز تھے, اور حضرت کے پلے پڑ گئے. نہ ڈرنے والے اور ان کے سامنے نہ جھکنے والے تھے. چونکہ ان کی عادت ہی ایسی بن چکی تھی, اس لیے انہوں نے کوتاہ اندیشی سے حضرت سے بھی بے ڈھنگی باتیں شروع کر دی. تو انہوں نے حضرت سے بھی بے ڈھنگی باتیں شروع کر دی. جی, تو جس سے آپ کو از حد تکلیف ہوئی. آپ نے انہیں مناسب الفاظ میں تنبیہ بھی فرمائی, مگر ریاست کے نشے میں وہ کچھ نہ سمجھ سکے اور نوبت ناگواری تک پہنچ گئی. حضرت نے انہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے فرمایا, مگر وہ بیٹھے رہے. اس پر حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ نہیں اٹھتے تو میں خود اٹھ جاتا ہوں. میں ایسے شخص کے ساتھ ہم نشینی بھی گوارا نہیں کرتا. یعنی میں ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا جو اسی بد تہذیبی کرے. بس آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ دست بستہ کہنے لگے, حضرت آپ بیٹھے رہے, میں خود ہی چلا جاتا ہوں, اور اٹھ کر چلے گئے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو جھکتے نہیں ہیں. سامنے والا بد تہذیب کرتا ہے تو ان کو جھکا دیتے ہیں, لیکن جھکتے نہیں. جی, اٹھ کر چلے گئے. بعد ازاں انہوں نے حافظ صغیر احمد سے کہا کہ میرا تو عمر بھر کے لیے علاج ہو گیا. میں علماء اور ملازموں کو بہت ذلیل سمجھا کرتا تھا. کیا کہنے لگے؟ میں علماء اور ملازموں کو بہت ذلیل سمجھا کرتا تھا. وہ اس وجہ سے حضرت تھانوی کو وہی سمجھ کر بیٹھ گئے. لیکن حضرت تھانوی تو گھرانے کے تھے, علوم پڑھا ہوا تھا, ان کو انہوں نے سبق سکھایا. ذلیل سمجھا کرتا تھا. اب ہر ایک مولوی اور ملا کا ادب و لحاظ کرتا ہوں. انہوں نے میرا علاج کر دیا. یہ تھے حکیم, ان کی نفس پکڑ لیا. تو فرمایا اب میں ادب کرتا ہوں, میں بڑے بڑے حکام سے بھی مروب نہیں ہوتا. اس روز مولانا سے اتنا مروب ہوا کہ ڈانٹ پڑنے کے بعد ایک لفظ بھی میرے منہ سے
निकल ही न सका। खाली वो ज़बान, वो दिल के इखलास से और वो तवज्जो के साथ कहा था कि सामने वाला जो बड़े बड़ों को चुप कर देता था, आज वो खुद चुप हो गया। जी, इसलिए उलमा को चाहिए कि वो अपने अंदर ऐसा ईमान पैदा करे कि किसी से मरऊब नहीं होना है। जी, वरना तो ये दुनिया वाले जो है ना, वो हमको खरीद लेते हैं। वो कहते हैं इनका क्या है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मौलवियों को, मस्जिद के इमामों को बस ऐसे ही समझते हैं, बोले ये क्या है, उनको अपना नौकर समझते हैं। तो चाहिए कि हम उनको बतावे कि हम तुम्हारे इमाम हैं, नौकर नहीं हैं। जी, तुम्हें कदम कदम पर हमारी जरूरत है, हमें किसी भी कदम तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब देखो एक और किस्सा है, एक नवाब का इकरार बदतहजीबी। एक नवाब ने इकरार किया। एक खानदानी मुख्तदर जी वजाहत रईस और नवाब ने मबलग 200 रुपये मदरसे दारुल थाना भवन की इमदाद के लिए भेजी। यानी एक रईस था और उस जगह के नवाब भी थे, यानी अपने गवर्नर थे। उन्होंने 200 रुपया चंदा किसको भेजा? थाना भवन हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे को भेजा, जो किसी चंदा के बगैर तवक्कुलन अलल्लाह हजरत की सरपरस्ती और निगरानी में खास खानका के अंदर कायम था। जो मदरसा जो था उसका चंदा नहीं होता था, वो तवक्कुल वाला मदरसा था। किसी ने दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो नहीं लेते। और वहां के पढ़ाने वाले उस्तादों को भी कह दिया था कि देखो हमारे पास आएगा तो हम तुम्हें खर्चा देंगे, और नहीं होगा तो हम तुम्हें नहीं दे सकेंगे। आपको पढ़ाना हो तो पढ़ाना, जाना हो तो चले जाना। साफ बात थी। उस्तादों की तनख्वाह फिक्स नहीं थी कि तुम्हें 10,000 या 5,000 या उस जमाने का 1,000, नहीं। बोले आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। ये उस जमाने का उनका मदरसे में ऐसा तवक्कुल था। तो ऐसे वक्त में 200 रुपये जो बहुत ज्यादा लाखों के हिसाब हो गए, तो ये मदरसा जो उनकी खानका के अंदर ही हजरत की निगरानी में चलता था। इस अतिये के साथ उन्होंने तशरीफ आवरी की दरख्वास्त भी भेज दी कि 200 रुपये मदरसे को मैं चंदा दे रहा हूं, और फिर हजरत को दावत दी कि हजरत आप हमारे यहां तशरीफ लाए। तो गोया अंदर बैकग्राउंड में ये कहना चाहते हैं कि हमने तुमको पैसे भेजे हैं, इसलिए तुम हमारी दावत जरूर कबूल करो। गोया पैसा देकर वो अपनी बात मनवाना चाहते थे। हजरत तो हकीम थे ना, समझ गए। तो हजरत ने लिख कर रुपया वापस कर दिया। देखो इसमें हमारे लिए बहुत सबक है। हजरत ने लिख कर वापस कर दिया कि अगर इस रुपये के साथ बुलाने की दरखास्त न होती तो मदरसे के लिए रुपये ले लिए जाते। अब यह एहतिमाल पैदा होता है कि शायद मुझको मुतासिर करने के लिए ये रकम भेजी गई है। आपकी ये गरज न सही, आपकी चाहे गरज न हो, लेकिन इसका एहतिमाल है। लेकिन मेरे ऊपर तो तभी तौर पर उसका यही असर होगा कि मैं आज़ादी के साथ अपने आने न आने के मुतालिक राय कायम न कर सकूंगा, क्योंकि इनकार करते हुए शर्म आएगी। आपने जब पैसे भेजे हैं तो इनकार करते हुए शर्म आएगी। तो हजरत ने सिर्फ जुमला इतना लिख दिया उन्होंने कि क्या, कि आप तशरीफ लाए। तो हजरत ने फौरन पैसा वापस कर दिया। कहा कि ये पैसा देकर आप मुझे पाबंद कर रहे हैं कि आप आइए, और मुझे न आना हो तो इसलिए आप पैसा वापस ले लीजिए, वरना तो कबूल कर लेता। आज हर एक की आदत होती है, कुछ न कुछ हदिया देते हैं, साथ में कहते हैं ना हजरत दुआ कर लीजिए। तो गोया दुआ के लिए कहना था, लेकिन बोले सीधा क्या कहे, चलो हजरत को कुछ हदिया देते हैं फिर साथ में दुआ कह दे। तो ये गलत चीज है। हदिया दो तो हदिया ही दो इखलास के साथ। अब दुआ का किसी चीज का मुतालबा मत करो, दुआ तो खुद ब खुद मिलेगी। लेकिन क्या करे, हमारी एक आदत हो गई है कि हदिया देंगे, कहा हजरत दुआ करना। भाई दुआ तो होती रहेगी, और बगैर हदिया की भी दुआ के लिए कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बगैर हदिया के भी कहते हैं, और कुछ लोग जरा होते हैं कहना देख कर करेंगे तो जरा ज्यादा दुआ निकलेगी। ये चीजें नहीं होती है। तो नवाब साहब बड़े फहीम, फहमीदा,
فہیم اور جہاں دیدہ تھے، فہیم دیدہ یعنی فہم رکھنے والے تھے اور دنیا دیکھے ہوئے تھے، فوراً سمجھ گئے نواب صاحب کہ عطیہ اور درخواست اکٹھی نہ بھیجنی تھی، نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پہلے تو عطیہ دے دیتا، اس کے بعد میں کسی اور ٹائم پر درخواست کرتا۔ چنانچہ فوراً معذرت نامہ لکھا کہ آپ کے تنبیہ کرنے سے اب یہ معلوم ہوا کہ واقعی مجھ سے سخت بد تہذیبی ہوئی۔ دیکھو، بد تہذیبی کو قبول کیا، بد تہذیبی ہوئی، میں اب اپنی درخواست آوری واپس لیتا ہوں اور روپیہ مقرر ارسال کرتا ہوں، یعنی پیسہ دوبارہ بھیجتا ہوں، برائے کرم مدرسے کے لیے قبول فرما لیا کرے۔ حضرت نے بخوشی قبول فرماتے ہوئے نواب صاحب کو لکھا کہ ابھی تک آپ میری ملاقات کے مشتاق تھے اور اب آپ کی تہذیب اور شرافت نے خود مجھ کو آپ کی ملاقات کا مشتاق بنا دیا۔ دیکھا کہ ابھی تک تو آپ مجھے ملنا چاہتے تھے، اب میں خود آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، کیونکہ وہ جھک گئے نا، مان گئے، سمجھ گئے، تو ظاہر بات ہے جب آدمی سمجھ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، تو کہا اب میں آپ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ کچھ مدت کے بعد آپ اس شرط پر نواب صاحب کے یہاں تشریف لے گئے کہ کسی قسم کا کوئی ہدیہ پیش نہ کیا جائے، تو میں آؤں گا۔ دیکھو حضرت تھانوی یہ کوئی دور کے نہیں ہیں، یہ ہمارے زمانے کے 100 سال پہلے کے ہی واقعات ہیں۔ ایک رئیس کا علاج کر دیا۔ دیکھو، یہ نوابوں کا، رئیسوں کا بڑا عجیب علاج کرتے تھے اور اپنے مریدین کا بھی علاج کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بحالت سفر، چونکہ مختلف المزاج لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا، اس لیے ہر ایک کے مرض کا علاج روحانی بھی مختلف ہوتا تھا۔ ایک دیندار رئیس نے دارالطلبہ یعنی ہاسٹل جہاں بچے رہتے تھے، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور تیار کرایا۔ اس نے افتتاحی جلسے کی تاریخ مقرر کر کے محتمم صاحب کو لکھا کہ اپنے مدرسے کے سرپرستوں اور دیگر اکابرین کو اطلاع کر دے کہ اس تاریخ پر مدرسے میں آ جائے۔ محتمم صاحب نے اس اطلاع کے ساتھ حضرت کو بھی شرکت کی دعوت دی، تو آپ نے بئی وجہ شرکت فرمانے سے انکار کر دیا کہ ان کو اس حاکمانہ لہجے میں بلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جس رئیس نے مدرسے کی ہاسٹل بنائی، اسی نے محتمم صاحب کو لکھا کہ آپ مدرسے کے سرپرستوں کو، دیگر اراکین کو اور دوسرے لوگوں کو اطلاع کر دے کہ فلاں فلاں تاریخ پر آ جائے مدرسے میں۔ تو حضرت تھانوی کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ان کو اس حاکمانہ لہجے میں بلانے کا کوئی حق حاصل نہیں، اس طرح حکم نامہ بھیج کر بلانا خلاف تہذیب ہے۔ ظاہر بات اس میں آرڈر ٹپکتا ہے نا، اخلاق نہیں ہے، یہ بھی کوئی بلانے کا طریقہ ہے؟ میں نہیں آؤں گا۔ کیا وہ کسی رئیس کو ایسے دعوت دے سکتے تھے؟ محتمم صاحب نے مدرسے کی مسئلے کی بنا پر تعویلاً اصرار کیا کہ یہ ان رئیس کا فعل نہیں، ان کے میر منشی کا ہے۔ اس پر حضرت نے لکھا، پھر بھی شکایت ہے کہ اس معاملے کو بالکل میر منشی پر کیوں چھوڑ دیا؟ خود مسودہ دیکھ کر منظوری دیتے، جس طرح حکام کے دعوت ناموں میں اہتمام کیا جاتا ہے ان کے بلانے پر، تو میں اب نہیں آؤں گا۔ البتہ آپ اگر حکم دے تو جوتیا چٹکاتا ہوا سر کے بل حاضر ہوں گا۔ اس دعوت نامے پر تو نہیں آؤں گا، اگر آپ بلاتے تو میں آ جاؤں گا، مگر رئیس سے نہیں ملوں گا، نہ اس سے کوئی گفتگو بلا واسطہ یا بال واسطہ کروں گا۔ دیکھو اچھی خاصی علاج ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اب ایسی بات لوگوں کو کڑوی لگتی ہے۔ ابھی آج کل اگر کوئی اس طریقے سے کہے کہ یار یہ تو کیسا ہے، نہیں، یہ دین کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور خاص کر کے یہ جو جن کے دماغ میں کھناس ہوتا ہے نا، مال کا، عہدوں کا، ڈگری کا، عزتوں کا، تو وہ لوگوں کو خاص کر کے علاج کرنا چاہیے۔ محتمم صاحب نے مشروط شرکت کو بھی غنیمت سمجھا کہ چلو کوئی بات نہیں، شرط کے ساتھ میں آ جاتے، اور حضرت کو تشریف آوری کے لیے لکھا۔ چنانچہ حضرت وہاں تشریف لے گئے، بڑا پر اثر واعظ فرمایا، جس سے رئیس بھی متاثر ہوئے۔ اب واعظ فرمانے کے فوراً بعد بغیر کسی کو ملے، یہاں تک کہ حضرت مولانا خلیل احمد
रहमत उल्लाह अलैह को भी मिले बगैर चले आए, ताकि किसी को कुछ कहने सुनने का मौका ही न मिले और न ही इसरार करे। रईस को भी इस वाक़े का इल्म हो गया और उसने महसूस किया कि उलमा में भी खुददार लोग होते हैं। उसको महसूस हुआ कि उलमा में भी खुददार लोग होते हैं, इसलिए उन्होंने मदरसे में जो मिठाई तकसीम की थी उसमें से अपना हिस्सा हजरत को स्टेशन पर ये कहला भेजा कि मिठाई आप तकसीम की नहीं, खुद मेरे हिस्से की है, इसलिए जरूर कबूल फरमा ले, क्योंकि उसको अपने अमराज बातिन का एहसास हो गया था। इसलिए हजरत ने वो मिठाई कबूल फरमा ली और इस तरह हजरत ने निहायत खुश उसलूबी से उलमा को बनज़र हकारत देखने वाले का ऐसा इलाज फरमाया कि वो फिर उलमा की बड़ी इज्जत करने लगी। ये कोई रईसा थी, ये भी औरत थी, फिर वो बड़ी इज्जत करने लगी। रईस नहीं, रईसा, ऑर्डर से बुलाया। अल्लाह अकबर, बड़े अजीब। देखो इनकी तबीयत मली, और पहले कोई बुजुर्ग जो गुजरे हैं उनका अलग मिजाज था, इनका अलग मिजाज था। तो अल्लाह ताला जिस किस्म का दौर होता है उस किस्म के अल्लाह ऐसे उलमा पैदा फरमा देते हैं कि लोगों के मिजाज के मुताबिक उलमा को ऐसा बनाते हैं कि उनका इलाज करें। जी, एक अंग्रेज की दावत पर बात क्या है, उसका एक और किस्सा सुनो। अल इजाफातुल यौमिया में हजरत का इरशाद दर्ज है कि मुझे अक्सर औकात अंग्रेजों के साथ भी सफर करने का इत्तेफाक हुआ है। हजरत ट्रेन में सफर करते तो अंग्रेज भी होते थे, मगर कभी कोई शरीर नहीं मिला, कभी कोई शरीर नहीं मिला। एक मर्तबा एक दोस्त के इसरार पर कलकत्ता से सेकंड क्लास में सवार हुआ। उस डब्बे में रेलवे का एक अंग्रेज अफसर भी सवार हुआ, जिसे ऊपर के तख्ते पर जगह मिली। कहने लगा, हमको नीचे के तख्ते पर थोड़ी सी जगह खिड़की की तरफ आप दे दे, हमको बार बार रेलवे के इंतजाम के लिए बाहर आना जाना पड़ता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, हमारा कोई हर्ज नहीं, आप बैठ जाए। वो बैठ गया। जब खाने का वक्त आया, मैंने उन दोस्त के जरिए से दरियाफ्त किया कि आप खाना खाएंगे। कहा मुझको क्या उज़र है, हमने खाना बाजार से खरीदा था, जो पत्तों पर मिला था। हमने उसको भी इस ख्याल से कि कौन बर्तनों को धोता फिरेगा, उन्हीं पत्तों पर कुछ खाना रख कर दे दिया, जो उसने बड़ी खुशी से लेकर खाया। एक साहब पूछने लगे कि बर्तन में खाना क्यों न दिया। मैंने कहा चूंकि पड़ोसी था इसलिए हक के जवाब अदा कर दिया, हक के एहतराम अदा नहीं किया, क्योंकि इस्लाम से महरूम था। वो जब स्टेशन पर उतरा तो शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपको बहुत तकलीफ हुई हमारी वजह से, और हमको आपकी वजह से बहुत आराम मिला। एक और रफ़ी के सफ़र कहने लगे, अगर आप बर्तनों में खाना देते तो ज़्यादा शुक्रिया अदा करता। मैंने कहा ये भी मुमकिन था कि शुक्रिया तो अदा न करता, बल्कि अपने को बड़ा समझता कि हमारा एहतराम किया गया, फिर शुक्रिया की ज़रूरत ही क्या महसूस होती। देखो उसका भी इलाज कर दिया। अल्लाह अकबर। उस अंग्रेज को पत्तों में खाना दिया तो साथी कहने लगे, हजरत ये पत्तों में इतना खुश हो गया तो अगर बर्तन में देते तो कितना खुश होता। फरमाया बर्तन में देता तो उसके अंदर और अकड़ आती कि हाँ मेरा इकराम किया, खुद पत्तों में खाया, मुझे बर्तन में दिया। तो उसका भी इलाज कर दिया, पत्तों में दिया और उसने खा भी लिया। अल्लाह अकबर। एक सफर में किसी छोटे स्टेशन पर, एक और किस्सा है, एक सफर में किसी छोटे स्टेशन पर बारिश की वजह से स्टेशन मास्टर ने हकीमुल उम्मत हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह को गोदाम में ठहरा दिया। बारिश की वजह से गोदाम था। जब रात हुई तो रेलवे के किसी मुलाजिम को उसमें लालटेन जलाने का हुक्म भी दे दिया कि आप यहाँ ठहर जाए, क्योंकि स्टेशन पर कभी कभी गाड़ियां लेट हो जाती थी, अभी भी होती है लेकिन पहले ज़माने तो बहुत लेट हो जाती थी। तो बारिश भी थी तो कहाँ ठहरना क्या करना, तो स्टेशन मास्टर देख लेते थे कि अच्छा आदमी है तो उसको ठहरा लेते थे। तो उसमें रात हुई तो लालटेन जलाने का हुक्म भी फरमाया। उस ज़माने में तो इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो लालटेन जलाई। हजरत को शुबा हुआ कि कहीं रेलवे कंपनी के लालटेन न हो। देखो रेलवे कंपनी की,
اور ریلوے کے لالٹین میں استعمال کروں تو نہیں چل. لیکن اس خیال سے منع فرمانے میں بھی تعامل ہوا کہ یہ ہندو ہے, دل میں کہے گا اسلام میں ایسی تنگی اور سختی ہے, دل میں کہے گا کہ اسلام میں ایسی تنگی اور سختی ہے. اس کشمکش میں دل میں دعا شروع فرما دی کہ اللہ آپ ہی اس سے بچائیے. اس کے بعد ہی بابو نے ملازم سے پکار کر کہا, اس اسٹیشن نے ماسٹر نے کہا کہ دیکھو اسٹیشن کی نہیں ہماری لالٹین لے کے جانا. اللہ اکبر, دیکھو تو صحیح, ان کے دل میں آیا اور اللہ سے دعا کی اور اس ماسٹر کے دل میں اللہ نے ڈالا. اس نے کہا کہ دیکھو ریلوے اسٹیشن کی نہیں ہماری لالٹین لے کے جانا. اللہ دیکھو اللہ سے تعلق ہوتا ہے, دل ہی دل میں اللہ سے بات کرتے ہیں, اللہ کیسے پلٹ دیتے ہیں. تو خود نے تو اس لیے نہیں کہا کہ یہ ہندو ہے پتہ نہیں سمجھے گا کچھ نہیں, اور الٹا اسلام سے اور نفرت پیدا کرے گا, تو کروں تو کیا کروں. تو اس نے کہا کہ ہماری لالٹین لے کے جانا. حضرت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, ان سے فرمایا کہ اسٹیشن کی لالٹین تھوڑا ہی جلنے دیتا اور اندھیرے ہی میں بیٹھا رہتا تھا. اگر اسٹیشن میں نہیں جلنے دیتا تھا, میں نے کہا چھوڑ دے, بجھا دیتا تھا اور اندھیرے میں بیٹھا رہتا تھا. دیکھو یہ تقویٰ کتنا زبردست تقویٰ ہے. کیا اب ریلوے اسٹیشن کی لالٹین میں کیا ہو جائے گا, لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں. یہ بڑا تقویٰ تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے اندر بھی ایسے تقوی لانے کی کوشش کریں. سفر آخرت کی فکر دیکھو, ایک اور ان کے تقوی کا قصہ ہے اور آخرت کی فکر. ایک مرتبہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے کانپور تشریف لے جا رہے تھے. سہارنپور سے کانپور تشریف لے جا رہے تھے. کچھ گنے ساتھ تھے, گنے شوگر کین جو گنے تھے ساتھ تھے. ان کو محصول ادا کرنے کی غرض سے اسٹیشن پر تلوانا چاہا, کیونکہ اب وہ وزن ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ابھی ریلوے اسٹیشن کا ایک وزن فکس تھا کہ بھائی اتنا وزن لے جا سکتے, یہ اس سے زائد وزن تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا وزن کر لو, کتنا وزن ہے میں پیمنٹ کر دوں, پیسہ دے دوں. تو اسٹیشن پر تلوانا چاہا مگر کسی نے نہ تولا, بلکہ ازراہ عقیدت, کہ وہ سب جانتے تھے حضرت کو, ریلوے کے غیر مسلم ملازمین نے بھی کہہ دیا کہ آپ یوں ہی لے جائیے, کوئی حرج نہیں ہے, ہم گارڈ سے کہہ دیں گے, آپ کا کچھ بھی جرمانہ نہیں لگے گا, ہم گارڈ سے کہہ دیں گے بھئی اپنے آدمی ہیں جانے دو. دیکھو اللہ, یعنی خود کہہ رہے ہیں ریلوے اسٹیشن کے لوگ کہ آپ لے جائیے, لیکن جب دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے انسان چین سے نہیں بیٹھتا. آج تو ہمارے پاس غیر قانونی وزن ہوتا ہے اور ریلوے کا اسٹیشن یا جو بھی ہو وہ منع بھی کرتا ہے, تو بھی ہم چھپے طریقے سے لے جاتے ہیں. بھائی یہاں سے منع کیا اور دوسرے دروازے سے داخل ہو کر لے جاؤ. ہمارا تو یہ عالم ہے کہ اگر منع کرتا ہے تو دوسرے راستے سے لے جاؤ, اور یہاں تو ہاں کہتا ہے کہ آپ لے جاؤ, اجازت دے رہا ہے, پھر بھی حضرت کہتے ہیں کہ نہیں. دیکھو اتنا بڑا مزاج میں فرق ہے. یہ اسلام ہے اور یہ بے دینی ہے کہ اس نے منع کیا تو رک جانا چاہیے, بجائے رکنے کے دوسرے راستے سے چپکے سے داخل کر کے بولے لے جاتے. چاہے وہ ہوائی جہاز کا سفر ہو, چاہے ریل کا ہو, چاہے بس کا سفر ہو, کیونکہ ہر ایک کا اپنے وزن کی مقدار فکس ہوتی ہے, کتنا وزن لے جا سکتے ہیں. اور زائد وزن ہے تو اس کو دکھاؤ, اس کے پیسے بھرو اور اس کے بعد رکھو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, چپکے سے لے جاتے ہیں, یا بس کے مالک کو پتہ نہیں, ڈرائیوروں سے کچھ پیسے دے دیتے اور پیسہ وزن رکھ لیتے ہیں, وہ بیچارے ان کو پیسہ مل گیا لے جاؤ. تو یہ اس کو ہم نے دیندار, اچھے خاصے دیندار لوگ یہ کام کرتے ہیں. یہ تقوی کے خلاف ہے, نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھا دے. سننا تو بہت آسان ہے, جب عمل کرنا ہو تو اس وقت نفس بڑا ستاتا ہے. تو فرمایا کوئی بات نہیں, آپ مطلب لے جائیے اور ہمارا گارڈ ہے ہم اس کو کہہ دیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا گارڈ کہاں تک جائے گا؟ کہا غازی آباد تک جائے گا. فرمایا غازی آباد سے آگے کیا ہوگا؟ مجھے تو اس سے آگے جانا ہے. کہا گیا کہ گارڈ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے آگے کیا ہوگا؟
کہنے لگا وہ گارڈ کانپور تک لے جائے گا اور وہاں آپ کا سفر ختم ہو جائے گا, پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, آپ کو نکال دے گا باہر, سفر ختم ہو جائے. فرمایا تو حضرت نے جو فرمایا یہ جملے کو سنو ذرا اور لکھ لو ان جملوں کو. فرمایا نہیں نہیں, وہاں سفر ختم نہ ہوگا میرا, بلکہ ایک اور سفر آخرت بھی ہے. وہاں کیا انتظام ہوگا, وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ یہاں سے تو میں چھوٹ جاؤں گا, لیکن آخرت کے سفر میں جاؤں گا تو وہاں پوچھا جائے گا تم نے یہ چیز کیوں لیا ہے, تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ سن کر سب دنگ رہ گئے اور بہت متاثر ہوئے کہ اوہو, یہ مولانا تو یہاں تک کی سوچتے ہیں, کیونکہ ایسے کم ملتے ہیں نا, باقی سبھی ملتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو اجازت دے دی ہے تو وہ ہو گیا کام, بھائی ریلوے ماسٹر نے اجازت دی یا فلاں نے اجازت دے دی, ڈرائیور نے اجازت دی, تو جو ہے بولے سامان ڈالو ڈالو کوئی بات نہیں, ہم نے پوچھ کر تو لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ ہمارا سفر آخرت کا کیا ہوگا, عجیب بات ہے. اس لیے ہمیں بھی اس میں یہ صرف قصے نہیں ہیں, ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے. جو اصول ہے, جو قوانین ہیں, جس کمپنی کے یا جس بس کے یا جس جگہ رہتے ہیں, ہمیں اس کی رعایت کر کے چلنا چاہیے. آج تو کون رعایت کرتا ہے؟ ہر ایک ماحول ایسا بن گیا, اگر کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں یار تو بیوقوف ہے. یعنی اگر کوئی ایسے زمانے میں چلتا ہے تو اس کو بیوقوف کہتے ہیں, اور جو چالاکیاں کھیلتے کا یہ عقل مند لوگ ہیں. اللہ اکبر, اتنا مزاج بگڑ گیا. تو حضرت کے آخرت کی سفر کی فکر کتنی کہ ہمیں آخرت کے سفر میں نہیں جانا ہے, ہم سب کو جانا ہے. معمولات کی پابندی کیسی تھی حضرت کی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انضباط اوقات جبھی ہو سکتا ہے اگر اخلاق و مروت سے مغلوب نہ ہو اور ہر کام کو اپنے وقت اور موقع پر کرے. یعنی ہر کام کو اس کے وقت اور اس کے موقع پر کرے گا تو پھر اس کے معمولات کی پابندی, سب کام کرنا آسان ہوگا. وقت پر کھانا, وقت پر اٹھنا, وقت پر پڑھنا, وقت پر سفر کرنا, وقت پر کاروبار کرنا, سب بنا دو. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مہمان ہوئے. حضرت والا نے راحت کے سبب ضروری انتظام کرتے رہے. جب تصنیف کا وقت آیا تو با ادب عرض کیا حضرت میں اس وقت کچھ لکھا کرتا ہوں, اگر حضرت اجازت دے تو کچھ دیر لکھ کر بعد میں حاضر ہو جاؤں گا. فرمایا ضرور لکھو, میری وجہ سے اپنا حرج نہ کرو. دیکھو مہمان ہے, مہمان بھی کوئی معمولی نہیں ہے, اپنے استاد ہے, اور استاد ہونے کے باوجود بھی کہنے لگے حضرت میرا, ان کی خدمت سب کچھ کر لیا, پھر بھی کہنے لگے میرا وقت ابھی لکھنے کا ہو گیا تو میں اجازت لے کے جاتا ہوں, پھر آ جاتا ہوں. فرمایا ضرور لکھو, میری وجہ سے اپنا حرج نہ کرو. گو اس روز حضرت کا لکھنے میں دل نہیں لگا, لیکن ناگا نہ ہونے دیا. دل تو نہ لگا کیونکہ مہمان ہے, استاد ہے, لیکن گئے, جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے, ناگا نہیں کیا, اس کو پورا کیا, نہ ہونے دیا تاکہ بے برکتی نہ ہو. چنانچہ تھوڑا سا لکھ کر پھر حاضر خدمت ہو. اس کو کہتے ہیں کہ معمولات کا جو وقت ہو, اس وقت میں اگر کوئی ایسی مشغولی آ گئی, پھر بھی اس وقت پر اگر مثال کے طور پر انسان کو ایک پارہ پڑھنے کی عادت تھی اور کوئی مشغولی آ گئی اور اس کا وقت وہی ہے, تو فرمایا اس میں کم سے کم 2 پیج 1 پیج بھی پڑھ لو تاکہ آپ کو جس کام میں جانا آپ جا سکو. جی تو معمول نہ چھوڑو جو بھی ہو. تو آج تو ہم تو تھوڑی سی مشغولی کی وجہ سے پتہ نہیں ہمارا پھر چھوٹ جاتا ہے کئی دن تک. یہ سارا نفسانیت ہے, یہ نفس ہے, اور نفس کو مارنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو ہر کام اس کے وقت پر پرفیکٹ 10 بجے کی کچھ ٹائم جو لکھا ہے تو 10 بجے میں 5 منٹ بھی لیٹ مت کرو, 10 بجے وہی کام کرو, پھر 11 بجے جو کام سوچا ہے وہ کرو, 12 بجے جو کام سوچا ہے وہ کرو. کھانے کا جو وقت ہے
وہ وقت میں کھانا کھا جاؤ، چاہے جو بھی پکا ہو، اس میں لیٹ نہیں. تو سونے کا وقت میں سو جاؤ، قیلولہ کے وقت میں قیلولہ. تو یہ ہمیں پابند کرنا چاہیے. مہمان آ گیا تو مہمان کو اس حساب سے کام کر کے اپنا وقت کر لو. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. توکل اور قناعت دیکھو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب جامع العلوم کانپور میں مدرس اول بن کر تشریف لے گئے، چونکہ 14 سال انہوں نے کانپور میں پڑھایا نا، تو حضرت کی تنخواہ 25 روپیہ تھی. جی 25 روپیہ تھی، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ظاہر ہی سمجھتے رہے بہت زیادہ ہے. وہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں طالب علم کے زمانے میں جب کبھی اپنی تنخواہ سوچا کرتا تھا تو زیادہ سے زیادہ 10 روپے سوچتا تھا. پڑھنے کے زمانے سوچتا میں کتنی تنخواہ پر کام کروں گا، 10 روپیہ. 5 روپیہ اپنی ضروریات کے لیے اور 5 روپے گھر کے خرچ کے لیے. بس اس سے زیادہ تنخواہ پر کبھی نظر ہی نہیں جاتی تھی، نہ اس سے زیادہ کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا. لیکن ان کی 25 تھی. تو ظاہر بات انسان کم سوچے گا تو زیادہ ملے گی، شکر ادا ہوگا. آج تو پہلے سے ہماری سوچ ہی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے تو اتنی ساری تنخواہ ہونی چاہیے. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچو، اس سے زیادہ ملے گی تو شکر ادا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آخرت کی فکر کے بارے میں ایک اور ان کی قصہ ہے. سفر سے آپ خود بھی عبرت پکڑتے تھے اور اس کی مثال دیکھ کر دوسروں کو درس عبرت کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سفر کے وقت اکثر یہ خیال آیا کرتا ہے کہ یہ نفس ضرورت کی چیزیں تو بس اتنی ہی نہیں جتنی اس وقت سفر میں ساتھ ہے. ضرورت کی چیزیں تو بس اتنی ہی نہیں جتنی اس وقت سفر میں ساتھ ہے کہ 2-4 کپڑے کے جوڑے ہیں، بستر اور لوٹا ہاتھ میں ہے. اب مجھے سفر کے کیے ہوئے 2 ماہ ہوئے ہیں. ان چیزوں کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی جو گھر میں بھری ہوتی ہے. حضرت کہتے ہیں کہ میں سفر میں ہوتا تو میں کہتا کہ دیکھ تیری ضرورت 2 ماہ سے تو سفر کر رہا ہے، تیری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے کہ ایک بستر بھی ہے، سمجھے، چادر بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے، 2-4 کپڑے بھی ہیں، تو تیرا تو کام ہو جاتا. اور گھر میں تو پتہ نہیں کتنا بھرا ہوا ہے، تو سارا فضول ہے. جی بلکہ سفر میں بھی جب بعض چیزیں غیر ضروری معلوم ہوئی تو گھر بھیج دی گئی. لیکن میں کیا کروں، میں تو بہت بچنا چاہتا ہوں کہ زیادہ بکھیڑا جمع نہ ہو، مگر حق تعالیٰ میرے پاس بہت کچھ بھیجتے ہیں. میرے دوست احباب کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی بہت سی چیزیں بھیج دیتے ہیں جن کو واپس کرتا ہوں تو ان کا دل برا ہوتا ہے، اور واپس نہ کرو تو خود بوجھ محسوس کرتا ہوں. اس لیے میں اپنی مملوکہ چیزوں کا جائزہ لیتا رہتا ہوں اور غیر ضروری اسباب کو نکالتا رہتا ہوں. جی ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں زائد ہوتی ہیں، ضرورت کی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں. لیکن خیر یہ تو کوئی حرام چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا، اس پر بھی ناشکری ہوتی ہے. جی تو حضرت کے اوپر تو تقوی کا اثر تھا، تو کہتے یہ کیا سب زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بوجھ رہتا تھا. ایک صاحب فرماتے جب میں حضرت حاجی صاحب قبلہ و قدس سرہ کی خدمت میں رہتا تھا تو حضرت کی خدمت میں حاضری کی سوا اور اوقات میں تمام ضیاء القلوب کے اذکار و اشغال کو بترتیب روزانہ عمل میں لاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ان سب کا پورا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. ایک روز حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک قصہ عرض کیا. حضرت ہنسے اور فرمایا یہ سبق نہیں ہے بلکہ اس کی تو ایسی مثال ہے کہ طبیب کی دکان پر اقسام مختلفہ کی ادویہ رکھی ہوئی ہے تو ان کے رکھنے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ ہر مریض ان سب
ادویہ کو استعمال کرے، بلکہ غرض یہ ہے کہ جس مریض کے لیے جو دوا مناسب ہوگی وہ اس کو دی جائے گی۔ سو اسی طرح بہت سے طرق جمع کر دیے ہیں، اور ہر طالب کے لیے جو شغل مناسب ہوتا ہے وہ اس کو بتلایا جاتا ہے۔ پھر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دسترخوان پر مختلف کھانے رکھے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ سب کھانوں کو سبھی کھائے، بلکہ اس لیے کہ جو کھانا جس کو پسند ہو وہ اس کو کھا لے۔ اصلی غرض عقلاء کی متعدد اطعمہ سے یہی ہے، گو اہل عرف اس کی حقیقت نہ سمجھے۔ اور فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہ تحقیق نصیب ہوئی۔ یعنی حضرت بہت سارے لوگ علماء کی ساری باتوں کو لے کر پھر ساری باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ساری باتوں پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ پوچھو گے تو آپ کو اس حساب سے دیا جائے گا۔ تو حضرت حاجی صاحب کے، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب تھے، تو ان کے یہاں ضیاء القلوب ایک تصوف کی کتاب ہے، تو وہ فرماتے سارے کے سارے مشغلہ یعنی ذکر و اذکار اور اشغال سب کرنا چاہیے ایک ہی وقت میں۔ تو حضرت سے پوچھا، حضرت یہ سارا کا سارا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ہنسے اور فرمایا کہ طبیب کی دکان پر جاؤ تو مختلف دوائیں لکھی ہے کیا لگی ہوئی ہے، تو کیا ہر مریض کو ساری دوائیں کھانی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا وہ حکیم جو ہے وہ دیکھے گا کہ کس کا مرض کیا ہے، تو وہ اس مرض کے لیے اس میں سے کوئی ایک دوا اس کو دے گا۔ تو اسی طریقے سے جو حکیم ہوتے ہیں، روحانی ڈاکٹر ہے، وہ ان کے پاس روحانی بہت ساری دوائیں ہوتی ہے، تو وہ جو مریض آتا ہے، جو طالب آتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا بیماری ہے، تو اس میں سے اس کو وہ ایک دیں گے، سارے کے سارے نہیں ملے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری دوائیاں ہیں۔ اب ہر انسان ہر حدیث پر اور ہر دوائی کو استعمال کرے کہ وہ تو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کو استعمال کرنے یعنی اس کو جاننے والے وہ علماء ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں سے کہا اس کو یہ دو، اس کو وہ دو، اس کو وہ دو، ساری سنت کی چیزیں ہیں، لیکن دیا جائے گا ہر ایک کو الگ الگ ان کے مزاج کے اعتبار سے۔ بہت بہترین مثال سے انہوں نے سمجھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔